بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفل سقوط توڑ کے باب شعور کا اتنا تھوڑا پڑھ رہا ہے میں تو سوچتے پہ ہونا ہے تو میں کو نہیں ہونا ٹھیک ہے نا گرمی بھی بڑی ہے تو ساری دیہڑی دے تھکے بھی بڑے ہو میرے تو بعد پڑھنے والے بندے بہت سارے جی نہیں ملتان والوں زیادہ نہیں پر آج تھوڑی بھی نہیں کفل سقوط توڑ کے آپ سب کی پسندہ شخصیت قصیدے کی دنیا کا محترم ترین نام بابا سجاد شاہ صاحب تشریف فرما ہے. ان کے بعد سید اقبال سنگھ شاہ صاحب آپ بجاڑ بڑے باکمال ذاکر اور آخر میں سید نجم الحسن شاہ صاحب یہ سب لوگ بھی تشریف فرما ہے. وقت اتنا ہی بنتا ہے 4 مصرے میری مرضی کا سن لو میرے معیار پہ آ جاؤ تو ایک لفظ سن لینا. کفل سقوط توڑ کے باب شعور کا افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا. سلام ہے تو کفل سقوط توڑ کے باب شعور کا کفل سقوط توڑ کے باب شعور کا افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا. پڑھ کے قرآن شام میں نیزے کی نوک پہ شبیر مسجدوں میں اذانیں سجا افکار کے دہن میں زبانیں سجا گئے. پڑھ کے قرآن شام میں نیزے کی نوک پہ شبیر مسجدوں نعرے کے جواب میں 4 مصرے اور پڑھ دیں تو سیدہ سنا نعرہ آیا کہ نانا خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے. نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے اور خدا کے گھر میں جو آذان کی صدائیں ہیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی. علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. بس یاد صاحب میں آج کل ایک وصیت پڑھنے ہیں اپنی جینا جاگنا ہوش و حواس میں اپنی وصیت پڑھدا پیا ممبر تے پڑھدا پیا تے منڈی پوری نو گواہ بنا کے
تو انہوں بھی گواہ بڑھا کے پیاکھنا پہ میری یہ وصیت ہے. میں انشاءاللہ 2 جون چنی جو عائشہ بشرط زندگی ٹھیک 11 سے 12 بجے دن حاضری دوں گا. 14 جون چنوڈ میں حاضری دوں گا. 18 جون چنوڈ میں حاضری دوں گا. 4 شوال تھول منڈی بہودینی میں سارا دن میں بیٹھوں گا. میرے بھائی ہیں جب وہ چاہیں گے تب میں پڑھوں گا. میرے علاوہ بھی جلسوں میں ملک کے علماء و ذاکرین ہیں. میں ایک وصیت پڑھنا چاہ رہا ہوں اور یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. ایک بندہ میری وصیت کو فالو کرے, ایک بولے میں راضی ہوں. میں کہ فضائے آل نبی سے ہے زخم زخم جگر. تو 14 واسطے توڑا میرا عقیدہ نہ رلے داد سام کے رکھے جائے کوئی فرق نہیں پہنتا. شوکت دا جتے ہے بدل اتھی ہی رہنے. میں پہنا ادائے آل نبی سے ہے زخم بسم اللہ کریں ادائے آل نبی سے ہے زخم زخم جگر. بابا جی گل سے چھوڑ کے میں دعا کر دیں ادائے آل نبی سے ہے زخم زخم جگر. دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو. قرآن دی قسم سے داد پڑی ہے پر اس مجمع جہدے وچ کم از کم ادھا مجمع شعر آکھن والا ہے. اس مجمع سے داد چھوٹی ہے ٹھیک نہ ہو پہ. ادائے آل نبی سے ہے زخم زخم جگر. دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو اور علی کے ذکر سے جن کی نماز باطل ہے میری نماز جنازہ میں وہ شریک.
اس کا نام ہے جنت. جینا حرام کر دیا مولوی نے, یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی, یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی, یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی, یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی. جنت 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 جنت, آخری ٹارگٹ کا نام ہے جنت. بس پتہ نہیں کتنی مہنگی شے ہے جنت, اور 14 کی قسم ہے جو شے مولوی نے سب سے مہنگی بتائی ہے, بطول کے نوکر نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیچ. نہیں بولے آپ کیوں میں آ گیا میرے سامنے, جا کے نفس پڑے پڑھے لکھے بچے پیچھے آ گئے ہو. میں نوکر جو شاید سب سے مہنگی بتائی ہے مولوی نے, بطول کے نوکر نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیٹھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ ملے آپ کلمہ پڑھ کے ممبر پہ گیا. 20 سیکنڈ کے بعد میں داد کر دوں میں تیرا مجرم ہوں. اس جملے میں تو نہ بولے تو قیامت تک میرا مجرم ہے. دو میں سے ایک بات ہے, جو مولوی مان لے وہ میں مان لیتا ہوں. یا تو بغداد کے چوک سے لے کے قیامت کی صبح تک جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست بہلول کی جیب میں تھی. جو کہا کرتا تھا فہرست نکالتا تھا, نام دیتا تھا, ہوتا تھا تو بیچتا تھا. یا فہرست جیب میں تھی, یا جسے بہلول دیتا گیا وہ جنتی ہوتا گیا. جنہیں اندر لیوں بولے, جنہیں اندر لیوں بولے. جسے بہلول دیتا گیا وہ جنتی ہوتا. سورج سے کھیلتے رہے ہیں نوکر اس گھر کے. ہاں 14 کی قسم ہے. لوگ کتاب نہیں پڑھتے. جب لوگ کتاب نہیں پڑھتے تو جب بھی اس مجمع میں نئی بات کی جائے وہ کہتا ہے اگے نہیں سنی, اس تو پہلے نہیں سنیا, کتھوں پڑھیا, یہ کتھوں پڑھیا پوچھتا وہ ہے جس نے کبھی نہیں پڑھیا. میں ایک مدرسے میں کھڑا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں جتوں میں پڑھے میں پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوں, بس میں اچھا جی کا انتظار کروں گا, انہیں سن کے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, جس بندے کی طبیعت بنے مجھے آگے کہے کتوں پڑھے. یہی سنا ہوا ہے لوگوں نے, بلال نے سورج نہیں چڑھے. یہی سنا ہوا ہے نا کہ رسول نے بلا کے کہا بلال, کچھ لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے بلال آزان نہ دے. اس نے کہا لوگوں کی خیر ہے, آپ نے تو لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے بلال آزان نہ دے. اس نے کہا لوگوں کی خیر, آپ نے تو نہیں کہا. نبی نے کہا نہیں میں نہیں کہہ رہا, لوگ کہہ رہے ہیں بلال آزان نہ دے. اس نے کہا کیوں نہ دے آزان. وجہ نبی نے کہا وہ کہتے اس کا رنگ کالا ہے. اس نے کہا آج کالا ہوا, اس کے ہونٹ موٹے. اس نے کہا ابھی تو نہیں ہوئے. سید سجاد رکنت ہے, رک رک کے بولتا ہے, اسیر دہن ہے, لفظ رک رک کے اس کے دہن سے نکلتے ہیں. اس لیے مولا تنشفائی کا عملہ تھا. میری آواز آنے نہیں ٹھیک ہے, باڈی میں آنی ہو گیا. ٹھیک, چلو پڑھو سنوات. رشتہ دے دے, مرشدان راہ دے دے. بسم اللہ. میں پوری محنت پڑھتا پہ تھی آؤ تو صحیح. ہاں بالکل جناب, میں تھوڑے پتر ہاتھ بنا کر تھی آؤ تو صحیح. نوکر جو جی جی میری مجال میں کیوں نہ آخر آج بار چھوٹی مارن دے. پڑھو سلوات مل کے بنا. چلو رک رک کے بولتا ہے. اس نے کہا آج سے تو نہیں بولنا. نبی نے کبھی یہ وہ اعتراضات تھے جو کوشش کر کے بھی دور نہیں کر سکتا. رنگ کالا ہے کالا رہے گا, ہونٹ موٹے ہیں موٹے رہیں گے, زبان میں لکنت ہے لکنت رہے گی. ایک اعتراض ایسا کیا انہوں نے
جو ذرا سے بھی کوشش کرے تینوں میں دور ہو جائے گا. اس نے کہا وہ کیا؟ نبی نے کہا وہ کہتے ہیں شین کو سین پڑھتا ہے, اشہدو کو اسہدو پڑھتا ہے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے بلال, تو 2-4 دن کوشش کر, جہاں تو سین پڑھ رہا ہے وہاں شین نکل جائے گی. اس نے کہا تیری نبوت کی قسم ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے, یہ 3 نقطے چڑھتے ہی نہیں میرے کو. سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اللہ کی اس کائنات میں کتنی مائیں ایسے ہیں جن کے شکم سے بچے برآمد ہوتے ہیں. سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کتنے جاندار ایسے ہیں جن کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. بلال آزان نہیں دے رہا, سورج چڑھ نہیں رہا, کرن آ نہیں رہی, جو بچے پیدا ہونے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں انتظار کر رہے ہیں. بلال آزان دے, سورج نکلے, کرن آئے تو ہم پیدا ہو, جنہیں مرنا ہے ان کی سانس یہاں اٹکی ہوئی ہے. بلال آزان دے, سورج نکلے, کرن آئے تو ہم مرے. اور جاہلو, موت و حیات میں بطول کے نوکر کا قبضہ ہے, تو علی کی بات کرو. کوئی بادلوں پہ سواری, کوئی ستاروں سے چھیڑ چھاڑ. یہ مزاج ہے علی کے نوکروں کا. ایک نوکر ہے علی کا جسے پڑھنے کا مجھے حکم ہوا ہے, 2 یا 3 بند نظم کے, اور یا علی, پھر چنی جو عائشہ, پھر 14, پھر 18, پھر 4 شوال, ملاقات زندگی باقی, ملاقات باقی. 3 تلفظ ہیں علی کے اس نوکر کے نام کے. تریمہ بن ادئی بن حاتم تائی, عرب میں سے تریمہ بولتے ہیں, لکھنؤ میں سے ترما بولتے ہیں, ہمارے ہاں پنجابی لوگ اسے ترما بولتے ہیں. نام ایک ہی ہے, شخصیت ایک ہی ہے, تلفظ 3 ہے, تریمہ, ترما, ترما. حاتم جیسے سخی کا پوتا ہے, علی جیسے بادشاہ کا فقیر ہے. کی سنیا انہیں میں نے جڑا جملے میں نہیں بولیا, قرآن دی قسم انہیں میں نے کی سنیا اختر. جی میں توقیر نوکر جو حاتم جیسے سخی کا پوتا ہے, علی جیسے بادشاہ کا فقیر ہے. حاتم جیسے سخی کا پوتا ہے, علی جیسے بادشاہ کا فقیر ہے. پہلا نوکر ہے علی کا جس کی فصاحت و بلاغت میں نہج البلاغہ کا خالق ناز کرتا تھا. بڑا راضی ہوا, 14 کی قسم میں نے بزرگان گواہ بنا کے پہ آخنا میں بڑا راضی ہوں. جس کی فصاحت میں علی ناز کرے, نہج البلاغہ کا خالق ناز کرے, کتنا نظیم ہے. ایک سفر سے واپس آ رہے علی, راستے میں علی کو شام کے حاکم کا خط ملا. اب میں اس کی ڈیٹیل کیا بتاؤں, جو یزید کا بھی باپ ہو. بابا جی اے جملہ میں پڑھ نظر کرنے لگا, ادھر میں دعا چاہیے, پورا بلال بولے نہ بولے, جو یزید کا بھی باپ ہو. اور ایسا کہنا میری ممبر کی مجبوری ہے, ورنہ اس گھر میں باپ اور بیٹے کا رواج نہیں. رواج نہیں ہے. بہرحال یزید کے باپ کا خط ملا علی کو. علی میں نے سنا تم میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو. علی میرے ساتھ کیا کرو گے؟ دنیا کے 2-4 پڑھے لکھے تمہارے ساتھ ہیں, باقی ساری دنیا میرے ساتھ ہے. دنیا کے 2-4 پڑھے لکھے تمہارے ساتھ ہیں, باقی میرا ہوتا ہے, باقی ساری
ساری دنیا میرے ساتھ ہے. علی میں کوئی عام آدمی نہیں, میں کوئی عام انسان نہیں. زمانے جہالت میں میرا باپ کافروں کا سردار تھا. یہ خط کا مطلب ہے, میرے لفظ نہیں ہے. تاریخ آئی اٹھا کے دیکھو, بہار اٹھا کے دیکھو, میرے لفظ میرے نہیں, خط کا مطلب ہے. علی میں کوئی عام آدمی نہیں, زمانے جہالت میں میرا باپ کافروں کا سردار تھا. دل بن گیا علی کا خط کا جواب. کاغذ منگوایا گیا, کاغذ مل گیا, قلم بھی نہیں, روشنائی بھی نہیں, اور خط لکھنے پہ دل ہے. قلم بھی نہیں, ہاں روشنائی بھی نہیں. سیاہی اور ہوتی ہے, روشنائی اور ہوتی ہے. جو سیاہ رنگ میں ہوتی ہے وہ سیاہی ہوتی ہے بس. باقی جتنے کلرز بھی ہیں اس میں جو مداد ہوتی ہے, اس میں جو پانی ہوتا ہے اسے روشنائی بولتے ہیں. ظاہر ہے جو روشن ہے وہ روشنائی ہے, جو سیاہ ہے وہ سیاہی. پر قلم بھی نہیں, روشنائی بھی نہیں. کاغذ دیا علی نے, زمین پہ رکھا, خط لکھنے کا ارادہ کیا. سامان سے ایک نیزہ نکالا, ایک ہرن کے سینے میں پیوست کیا, اس کے خون کو روشنائی بنایا, یزید کے باپ کو خط لکھا. علی لکھتے ہیں, میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ, میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ, میرے دل میں شریعت کا احساس ہے. پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا, میرا ہر لفظ جرت کا عکاس ہے. تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر وہی تلوار اب بھی میرے, تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر, میں منبر حسین پہ نجف کے والی کی نوکری کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں, بندہ زندہ بھی ہو, سانس بھی لے رہا اور اس میں میرا بولے, میں قلم توڑ کے بکھرا والی کی بارگاہ میں بیٹھ رہا ہوں. علی فرماتے تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے. مجھے دھمکی دینا ہے, بے خبر تجھے شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام عباس. شیر چنگا سوچنا لکھنا کمال ہے. تے میں اس بندے نال گل پہ کرنا جنوں پاک دان کیتا ہے, اس نے شیر آکھیا بھی ہے, لکھیا بھی ہے, پڑھیا بھی ہے. ایک مصرے چ گل ہوئی ہے, او دے تے میں دعا چاہیے. علی فرماتے میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے, پیاس اس کی نہ شاید بجھانی پڑے. اپنی اوقات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھے تلوار پھر سے. شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے, تھوڑی زندگی پیاس اس کی نہ شاید بجھانی پڑے. اپنی اوقات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھے تلوار پھر سے اٹھانی. خط بند کیا امیر نے, نوکروں کی طرف دیکھا, تریمہ پہ نگاہ کرتا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی فصاحت و بلاغت میں علی ناز کرتے ہیں. فرماتے تریمہ یہ خط ہے میرا, شام کے حاکم کے پاس لے جاؤ گے؟ اس نے کہا سخی صرف خط لے جاؤں یا اسے لے آؤں؟ پگڑی باندھتا تھا. آج کل پگڑیاں کم ہو گئی, آپ اسے امامہ کہتے ہیں. اس دور میں عرب میں رواج تھا. اس وقت امامہ ظاہر معلم کہلانے کے لیے, صاحب علم ہونے کے لیے پہننا پڑتا ہے. اس وقت رواج تھا, تقریباً ہر بندہ ہی پگڑی باندھتا تھا. پگڑی باندھتا تھا. اسے وہ پگڑی کھولی, خط لیا علی کا, وہ اس میں رکھا, رکھ کے اسے پڑھا. پاؤں چومے علی کے, بوسہ دیا علی کے پاؤں پہ, اونٹ پہ سوار ہوا. یہ قد تھا تریمہ کے, جب یہ اونٹ پہ بیٹھا تھا تو زمین اس کے پاؤں چوم رہی تھی. علی کو سلام کیا, حاکم شام کی طرف روانہ ہوا. شام میں شام کے سلطان کے باغ کے قریب سے گزرا. عمرو بن عاص, حکم بن شجاع, باقی ڈھیر سارے نوکر اور وغیرہ
یہ کھڑے ہوئے تھے باغ کے اندر، انہوں نے باغ کی دیوار کے اوپر ایک سر دیکھا. اور بھائی تن بلاتے نہیں بلانا تو پھر نہیں ہونا، پھر بار بار اشارہ کیوں کرنا. اچھا باغ کی دیوار کے اوپر ایک سر دیکھا. ایک دوسرے سے کہا یار یہ کیا ہے بھئی اتنی اونچی تو باغ کی دیوار ہے، مجھے دیکھیا باغ کی دیوار کے اوپر سر نظر آ رہا ہے، اتنا کا آؤ اس کا مذاق ہو رہا ہے. باہر گئے بابوں کے پہ آرام سے آ رہا ہے، ہاتھ کا اشارہ کیا، اس نے ان کو کہا کیا بات ہے؟ کوئی سلام نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی خیریت نہیں، کوئی بات ہی نہیں. پہلا سوال کیا عامر بن عاص نے، حل عندک خبر من السماء، کیا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ ابھی اس کے قلب میں نا تنز ہو رہا ہے، حل عندک خبر من السماء، کیا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ کہ تیرا سارا آسمان سے باتیں کرتا ہے. اس نے کہا خبریں تو ڈھیر ساری ہیں، تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ آسمانوں کی وسعت میں علی ہے جو تمہاری موت بن کے آنے والی. آسمانوں کی وسعت میں علی ہے جو تمہاری موت بن کے آنے والا. ان کا بھائی جان آپ کہاں سے آئے گے؟ اس نے کہا میں قاصد ولی کا، تمہارے حاکم کے نام علی کا خط لائے. ان کا جی وہ 2 میل پہ سامنے وہ حاکم کا دربار چیف ہے. اب وہ آرام سے اونٹ پہ جا رہا ہے، یہ تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہوئے. حاکم سے کہا سنبھل کے بیٹھنا، علی کا ایک نوکر آ رہا ہے. ہم نے بس ایک ہی بات کی، اس نے طبیعت ٹھیک کر دی. اس کے بعد گنجائش ہی نہیں بنی بات کرنے کی، بس طبیعت صاف ہو گئی. اچھا خدا حافظ. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ صبح شام میں لنگر کھاتے ہو؟ اب مشکل بن گئی تو جا رہے ہو، علی کا نوکر آ رہا ہے، میں اکیلا کیا کروں گا؟ بیٹھو. وزیر، مشیر، فوجی، سپاہی، مورخ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. علی کا نوکر اونٹ سمیت دربار میں داخل ہو، چوکوں سمیت دربار میں داخل ہو. دربار میں داخل ہوتے ہوئے سامان سے نیزہ نکالا، نیزہ نکال کے قالین پہ رکھا، قالین کو درمیان سے چیرتا ہوا این دربار کے سنٹر میں نیزہ نصب کیا. اس کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کے ان کی طرف دیکھ کہتے ہاں بھئی تمہارا حاکم کدھر ہے؟ میں کھڑا میرے ہوئے کہ میں چلے آیا اونٹ باندھ کے نا، ہاں بھئی تمہارا حاکم کدھر ہے؟ ہاں میں ابن عاص. کرسی سے اٹھا. اس نے کہا تو قاصد ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تو ڈاکی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں قاصد ہوں، میں ڈاکی ہوں. اس نے کہا ڈاک کیسے آتی ہے؟ جیسے تو کبھی پہلے بھی کسی دربار میں گیا؟ اس نے کہا کئی درباروں میں گیا. اس نے کہا پہلے بھی اونٹ میں گیا؟ اس نے کہا نہیں پہلے بھی میں اونٹ میں نہیں گیا، پیدل گیا. اس نے کہا پھر آج اونٹ پہ کیوں آیا؟ اس نے کہا مجبوری ہے، جب میں آ رہا تھا نا علی بادشاہ نے کہا تھا چاند جہاں جا رہے ہو نا وہاں 2 چیزوں کا خیال رکھنا. ایک تو وہاں چوری بہت ہوتی ہے، دوسرے ان غریبوں کو نر مادہ کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیا کہنے جو اونٹ نہیں چھوڑتے وہ جوتا چھوڑتے ہیں. کیا کہنے جو اونٹ نہیں چھوڑ رہے وہ جوتا چھوڑتے ہیں. عامر بن عاص نے کہا اچھا حاکم کو سلام تو کر، امیر المومنین کو سلام تو کر. اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، دیکھنا شروع کر دیا. عامر بن عاص نے کہا کیا ہو گیا؟ میں تجھے کہا امیر المومنین کو سلام کر، تو دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں حیران ہو رہا ہوں، امیر المومنین کو تو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں. خدا دی قسم ہے کو بندہ میں نے مار چھڑتا لیکن جملے تے بولن جانے نہ بولنا جڑا ہے نا اس تو بڑا ظلم ہوا ہے. اس نے کہا امیر المومنین کو تو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں. اختر موڈ نہیں تھا یہ جملہ پڑھنے کا. حیدرآباد تک 70,000 بندے میں کھڑے ہو کے میں نے یہ جملہ پڑھا ہے اور 70 کا 70,000 یہ اٹھ کے بول رہا ہے. چلو آج میں دیکھتا ہوں مکھنے والی میں کتنا معیار بن چکا ہے. میں نے سننے کا. اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کو سلام کروں؟ امیر المومنین کو تو میں وہاں
نہیں سامنے علی کا نوکر ہے. اگر سر شاہ کی پڑھیے گا جانتے نہیں جی اسناد بھی سامنے علی کا نوکر ہے. تم بات کرتے چلے جاؤ گے تو مذاق اڑاتا چلا جائے گا, بےزتی کرتا چلا جائے گا, توہین پہ توہین, بے عزتی پہ بے عزتی. خط لو اور اسے چلتا کرو, لمبی بات کرنی نہیں, خط لو اور اسے پہنچائے. عمر ابن عاص کے بڑا اسے کا خط دے یار, اسے وہ پگڑی اتاری, اللہ کرے نکل آ گئے سو چلو تو ہی سمجھو ہے ہے. اس نے وہ پگڑی اتاری, اس میں سے خط نکالا, اس نے کہا یہ خط ہے. عمر ابن عاص کا یار پتہ نہیں کیا بھیج دیا علی نے, یار کی پلے بہ گیا چھاڑے یار. خط لفافے میں رکھتے ہیں, خط جیب میں رکھتے ہیں, خط تھیلے میں رکھتے ہیں, زیادہ بڑا اہم خط ہو اسے آستین میں چھپا کے رکھتے ہیں. کبھی کسی نے پگڑی میں بھی خط رکھا, اس نے کہا رکھتے تو نہیں, میری مجبوری ہے. علی کا خط تھا نا اونچی جگہ پہ رکھنا. اونچی جگہ پہ رکھنا تھا, اس لیے میں نے یہاں رکھا تھا. یہ لو خط لیا, جواب لکھا, جو بھی اس دور کا لفافے کا انداز تھا اس میں بند کیا, ایک سرکاری چمڑے کی مہر لگائی اس پہ, خط تیری ماں کے حوالے کی. آخری مشکل جملہ تے مو گئی میری نوکری. کائنات کا پہلا مہمان ہے تیری ماں. جسے میزبان نے کہا اچھا بھائی خدا حافظ. بندیاں توجہ تھوڑی کی ہے, مالک کو اس طرح دینے کی بڑی نوکری سرکار کی سمیت دی بھی ہوگی تے پاک امام حسین ہر کسی نے حصہ پہ دے دینے اپنے حصے دا. پہلا مہمان ہے جسے میزبان نے کہا. میں 4 دن تھے باغ ظفر صاحب میں آپ نے اپنا اچھا خدا حافظ. قانون ہے نا, مہمان کہتا ہے جناب مجھے اجازت ہے. پہلا مہمان ہے جسے میزبان نے کہا چلو جی خدا حافظ. اچھا ہاں جان چھڑائی. اچھا اس میں جیسے خط لیا اور ان کی بات سنی, وہ چپڑے کی مہر توڑی, اس میں سے خط نکالا, نکال کے پڑھنا شروع. اچھا 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 ٹھیک, اچھا یہ لکھا ہے پہلی مرتبہ شام کا حاکم غصے میں تخت سے نیچے اترا. اس نے کہا کیا مذاق ہے تو, کیا تماشا بنا دیا تو نے, سفیر ایسے آتے ہیں جیسے تو آیا. میں اب تک عزت کے چلے جا رہا ہوں. سفیر کی عزت نہیں چاہیے, قاصد کی عزت نہیں چاہیے, ڈاکیا کا احترام کرنا چاہیے. حد نہیں کرتی تو نے, تو اونٹ پہ آ گیا میں تجھے کچھ نہیں کہا, تو جوتوں سمیت آ گیا میں تجھے کچھ نہیں کہا, تو نے قالین کے ٹکڑے کر دیے میں تجھے کچھ نہیں کہا, کل ہی زکات میں آیا تھا. ستیہ ناس کر دیا تو نے قالین کا, میں تجھے کچھ نہیں کہا. تو نے مجھے بھرے دربار میں سلام نہیں کیا, میں تجھے کچھ نہیں کہا. تو نے مجھے امیر المومنین نہیں کہا, میں تجھے کچھ نہیں کہا. اب حد کر دیے تو نے, تو ہوتا کون ہے, تو نوکر ہے. علی بادشاہ ہے, میں بادشاہ ہوں, بادشاہ کا خط ہے, بادشاہ کے نام ہے, تو کھولنے والا کون ہے, تیری جرات کیسے ہوئی ہے, تو نے میرا خط کھول کر دیا ہے. آج ظفر سے پوری رات بولتے رہے, دانت چھوڑیے کام میں بڑی کرنے لگا, تو ہوتا کون ہے, میرا خط تو نے کیسے کھولا. اس نے کہا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا, کرسی پہ بیٹھ کے تو سمجھتا ہے تو واقعی حاکم ہو گیا ہے. اتنے دنوں کا سفر ہے, تو نے خط لکھا ہے علی کو, علی نے جواب لکھا ہے, میں لے کے تیرے پاس آیا, تو جواب لکھے, میں لے کے علی کے پاس جاؤں, علی جواب لکھے, میں لے کے تیرے پاس آؤں, تو جواب لکھے, میں لے کے علی کے پاس جاؤں, علی جواب لکھے, میں لے کے تیرے پاس آؤں, تو جواب لکھے, میں لے کے علی کے پاس جاؤں, علی جواب لکھے, میں لے کے تیرے پاس. اس نے کہا میں تیرے باپ کو نہ کروں, میری زندگی آنے جانے میں گزر جائے, میں خود پڑھ لیتا ہوں, خود جواب دے دیتا ہوں. اسی میں گزر جائے, میں خود پڑھ لیتا ہوں, خود جواب دے دیتا. اس نے کہا اچھا بھی پڑھ. اس نے خط پڑھا لی.
خود جواب دے دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا چلو جی مکمل سنو پڑھ. اب علی کے نوکر نے پڑھنا شروع کیا. علی میرا لشکر ایسے جیسے آسمان پہ ستارے ہوں, میرا لشکر ایسے جیسے زمین پہ دانے ہوں. کس کس ستارے سے لڑو گے, کس کس دانے سے اس جاگے؟ اس نے کہا یار شکر ہے میں لے نہیں گیا, اگر میں یہ لے کے چلا جاتا. علی مجھے فرماتے ہو کیا لے کے آ گیا؟ یہ جواب ہے. وہ دیکھو بیعزتی نہ کر, بیعزتی نہ کر, مذاق نہ اڑا, جواب دے. میرا لشکر ایسے جیسے آسمان پہ ستارے ہوں. اس نے کہا میرا لشکر ستاروں کی مانند صحیح آفتاب ولایت ہے میرا. زندگی ہوئی, اب جوانی سلامت ہوئی, سلام ہے تیرے اٹھ کے بولو لوں. اس نے کہا میرا لشکر ستاروں کی مانند صحیح آفتاب ولایت ہے میرا علی. بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا, مہتاب امامت ہے میرا علی. میرے آقا کا منصب امامت صحیح, بڑا اوکھا مصرع جے, میرے آقا کا منصب امامت صحیح, دشمنوں پر قیامت ہے. میرے آقا کا منصب امامت صحیح, میرے آقا زندگی ہوئی بہت, میرے آقا کا منصب امامت صحیح, دشمنوں پر قیامت ہے میرا علی. اس کا جیون شکست آشنا ہی نہیں, بس فتح کی ضمانت ہے میرا علی. اس نے کہا یہ تو ہے ستاروں کی بات. میں نے کہا میرا لشکر ایسے زمین پہ دانے بکھرے ہوئے ہوں. علی کے نوکر نے کہا جب وہ چاہے گا, ضرب ید اللہ سے فی زبر صاحب توجہ, جب وہ چاہے گا ضرب ید اللہ سے کفر کے پورے لشکر پہ چھا جائے گا. اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے, تیرے دانوں کو چون چون دیکھ. اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے. میں جی اگلی پوری زندگی پڑھتا رہوں گا, سال تک گل نہیں کوئی, جنہ چر تسا حکم کرتے رہو گے نوکری ہوئی. جب وہ چاہے گا ضرب ید اللہ سے کفر کے پورے لشکر پہ چھا جائے گا. اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے, تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا. اچھا اس نے کہا خدا حافظ. یہ کہا وہ مڑا. شام کے حاکم نے عمر بن عاص سے کہا یار اس سے پوچھ, اسے کوئی گفٹ شفٹ دے تو یہ لے لے. اس سے پوچھ اسے کوئی تحفہ شوفہ دے. وہ سفارتی آداب ہوتے ہیں نا, سفیر کو جاتے ہوئے تحائف دیتے ہیں, تو اس سے پوچھ. اس نے کہا تو خود پوچھ. انہوں نے کہا نہیں بیعزتی کرے گا تم. نہیں بیعزتی کرے گا, تو مہربانی کر تو پوچھ کے بتا. آگے بڑھا. اس نے کہا حاکم کہہ رہا ہے تجھے کوئی تحفے شوفے دے, ہیرے موتی جواہر زبرجد لے لیتا. اس نے کہا حاکم کی اپنی زبان نہیں, حاکم کا اپنے منہ نہیں, اب تک وہ بات نہیں کر رہا تھا مجھ سے. اس سے کہا وہ خود پوچھے. ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا. اس نے کہا وہ بات یہ ہے بس ذرا دل تھا میرا, چلو تم نے جیسا بھی کیا تمہاری اپنی مرضی. بڑی بیعزتی ہو گئی, لیکن پھر بھی آداب سفارت کے مد نظر رکھتے ہوئے میں جی چاہ رہا میں تمہیں کوئی گفٹ شفٹ دوں تو لے لو گے. اس نے کہا یہ ستارے سیارے یہ شمس و قمر میرے شاہ کے اشارے پہ چلتے ہیں صاحب. یہ ستارے سیارے یہ شمس و قمر میرے شاہ کے اشارے پہ چلتے ہیں صاحب. اختر جی کتنا زندہ بن میں تے شوکر رضا اعلان پہ کرتا ہے میں ملتان تک دعا کرا گا. 14 دی قسم میں سویر دی نماز پڑھ کے تمہیں باوضا پر جا اس ایک مہینے سے واسطے تے گھر تک دعا کرتا جاؤں گا اس بندے جڑا میرے اس کافی اور قاضی داد ہے. اس نے کہا یہ ستارے سیارے یہ شمس و قمر میرے شاہ کے اشارے پہ چلتے ہیں سب, لیکن نام علی رزق کے واسطے گھونسلوں سے پرندے نکلتے ہیں. لیکن نام علی رزق کے واسطے اور جڑے سمجھ گئے ہو اصلی یار جنہوں سمجھ آئی میری گل دی ہوتے بولو یار. لیکن نام علی رزق کے واسطے بولو سر, لیکن نام علی رزق کے واسطے گھونسلوں سے پرندے نکلتے ہیں سب. میرے کنار مولا کی دہلیز پہ سر جھکا کے مقدر بدلتے ہیں سب. مومنوں کے ولی کو ولی دیکھ کر جس قدر بھی منافق ہیں جلتے ہیں سب. اس نے کہا یار ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ تم
مالو ابیک احاذا پوچھے گا قبلہ سے کیا ترجمہ بنتا ہے احاذا مالو ابیک اس نے کہا میں تجھے کوئی گفٹ دوں سونا چاندی ہیرے تو لے گا اس نے کہا یہ بتا سفارت کے تاج اور محل کیا سمجھتے ہو سب آپ کا مال ہے دہر میں جو ہے جتنا ہے مولا کا ہے کیوں نہ لوں گا تیرے باپ کا مال ہے چلی جو سے ملاقات بشرط زندگی ہاں کیوں نہ لوں گا تیرے باپ کا مال ہے اس نے عمر بن عاص سے کہا دے دے اسے کیا بندہ ہے میں نے کہا چلو جاتے جاتے کوئی تھینک یو بول دے گا چلو محرر موجود ہے مورخ موجود ہے تاریخ لکھی جا رہی ہے ایک لفظ بھی اس نے ہماری شان میں نہیں کہا میں نے سوچا سونا چاندی ہیرے جواہر زبرجد موتی نیلم یاقوت لے کے تھینک یو ہی کہہ دے گا شکریہ ہی بول دے گا چلو تاریخ کہے گی اس نے ایک لفظ ہماری شان میں بھی کہا دے دے اسے اس نے وہ ضرور دینار کی بوتلی اس کے حوالے اونٹ کے گلے میں ایک کپڑا تھا اسے توبڑا کہتے ہیں اس میں خاص رکھا جاتا ہے دانا دن کا رکھا جاتا ہے جب اونٹ کا دل کرے وہ سر جھکا کے اس کپڑے میں منہ ڈال کے کھا لے ویسے اونٹ اتنا کھا لیتا ہے کہ 3 دن کے لیے کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر بھی لمبے سفر کے لیے اونٹ کے گلے میں وہ کپڑا رکھا جاتا ہے تاکہ اونٹ جب چاہے اسے کھا لے اس نے وہ ہیرے جواہر والی پوٹلی نا جا کے اس کپڑے میں وہ جو توبڑا تھا نا وہ اونٹ کے گلے میں اس میں کر کے کھا لے اس نے کہا لو چھپ جاؤ کھاؤ اپنی بوتلی خدا حافظ رہ ہی نہیں سکا شام کا حاکم بھاگ کے اس کے سامنے آ گیا اس نے کہا یار میں نے سنا تھا جو لوگ علی کے پاس رہتے ہیں نا انہیں کوئی پتہ نہیں زر کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے میں تجھے کیا گفٹ کر دیا اور تو نے ظلم کی انتہا نہیں کر دی وہ اس کپڑے میں جس میں دانا دھل کے رکھا ہوا ہے گھاس رکھی ہوئی ہے اس میں ڈال دیا اس نے کہا دیکھ میری بات سن حق جہاں سے بھی ملتا ہو لے لیجیے یہ سنا میں نے سلطان دارین سے ورنہ ہم تو ہیں حسین شاہ کے گدا جس کی ایک ضرب بھاری ہے سکلین سے اور میرا پتر ہے تیری زندگی میں عامر بیٹا تیرا حکم پورا ہو گیا میرا پتر مالا دن ہو رہا ہے اور نہ حق جہاں سے بھی ملتا ہو لے لیجیے توڑی خیر ہے یہ سنا میں نے سلطان دارین سے ورنہ ہم تو ہیں حسین شاہ کے گدا جس کی ایک ضرب بھاری ہے سکلین سے اس نے کہا ہم کو بے ادب کہہ رہے ہو اسے جس نے آداب سیکھے حسنین سے سجاد شاہ جی ہوتا سو جڑا بندہ اس میں سے تو چوک کر گیا ہونا کی کرم ہے جس نے آداب سیکھے حسنین اس نے کہا میرے باپ ہو میرے بھائی ہو بڑے بھائی اور تیری منت یار تو پھر علی کی تعریف میں نے پوچھا ہے اس کپڑے میں یہ ہیرے کیوں ڈالے سیدھا سیدھا جواب دے یار اس کپڑے میں یہ ہیرے کیوں ڈالے ہیں یہ سونا کیوں ڈالا ہے بیچ میں پھر علی کی تعریف کیوں کر رہا ہے میں سوال کر رہا ہوں یہ اتنی مہنگی چیزیں تو نے اس دانے دھنکے والے گھاس پوچھ والے کپڑے میں کیوں ڈال دی اس نے کہا مجبوری ہے ہم کو بے ادب کہہ رہے ہو جسے اس نے آداب سیکھے حسنین سے اس سواری کی گردن میں کپڑا ہے جو مس ہے وہ میرے مولا کی نالین سے اس سواری کی گردن میں کپڑا ہے جو یا اٹھ کے چلے جاؤ یا بولو اس سواری کی گردن میں کپڑا ہے جو مس ہے وہ اس نے کہا جب میں گھر ہوتا ہوں اس کپڑے سے علی کی جوتی صاف کرتا ہوں جب میں سفر میں ہوتا ہوں میں اونٹ کے گلے میں ڈال دیتا ہوں احمد کو بے ادب کہہ رہے ہو اسے جس نے آداب سیکھے حسنین سے اس سواری کی گردن میں کپڑا ہے جو مس ہے وہ میرے مولا کی نالین سے اس نے کہا یہی مان لیا اس میں یہ ہیرے ڈالے کیوں ہے اس نے کہا اس قدر تمکنت سے میں جاؤں گا ہر ارادہ تیرا خاک ہو جائے
جوتی کے کپڑے میں رکھوں گا تو یہ نجس مال بھی پا مکمل ہے جتے جتے